السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم میر تقی میر کی ایک غزل پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارے کی ہوئی تشریح پر بہت سارے حضرات اعتراضات بھی کرتے ہیں. بہت سارے تو نہیں لیکن کچھ کرتے ہیں، اور کچھ اس کے لیے کچھ اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتے. ایک صاحب نے تو لکھا کہ ہم جو کچھ یہاں کہتے ہیں وہ سب ربش ہے. تو عرض یہ کرنا تھا کہ ہمیں اس لیے برا نہیں لگا کہ ہم ابھی استاد نہیں ہیں اور شاید کبھی نہ بن سکیں. ہم خود سیکھنے والوں میں سے ہیں، تو ممکن ہے کہ ہم کچھ ایسی تشریح کر دیتے ہوں جو بعض دوستوں کو اچھی نہ لگتی ہو، تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. لیکن ہمارے یہاں پر ہزاروں سبسکرائبرز ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس سے کچھ سیکھ رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہی کافی ہے. بہرحال شروع کرتے ہیں. پہلا شعر ہے: سحر گاہ عید میں دور صبح تھا، پر اپنے جام میں تجھ بن لہو تھا. سحر گاہ کا مطلب یہ ہے، سحر گاہ عید، بلکہ سمجھ لیجئے کہ عید کے دن صبح کا وقت. اور دور صبح، صبح کہتے ہیں جام کو، یعنی شراب پیتے وقت. دور صبح یعنی جب شراب پی جا رہی تھی. اور لہو کہتے ہیں خون کو. اب یہاں پر یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب میر صاحب نے دور صبح کہا تو ان کا مطلب یہ تھا کہ عید کے دن وہ صبح صبح اٹھ کر انہوں نے شراب پینا شروع کر دی. اس کا جو دوسرا مصرع ہے، آپ اس کو بھی دیکھیے کہ معشوق کے بغیر شراب ایسی تھی جیسے کہ خون ہوتا ہے. اسی طرح دور صبح سے مراد خوشی کرنا بھی ہو سکتا ہے، یا انسان کی زندگی کا کوئی ایسا موقع بھی ہو سکتا ہے جس میں وہ کوئی بہت اچھی چیز پیے. ضرور نہیں کہ وہ شراب ہو، کوئی بہت اچھا شربت بھی پی سکتا ہے. آج کے دور میں شاید بہت اچھی چائے بھی پی سکتا ہے. شعر میں ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ دوسرا جو اس کا مصرع ہے اس میں ایک جو بات انہوں نے کی ہے وہ ایک لاپرواہی کا سا انداز ہے، اور ایسی لاپرواہی سے انہوں نے کہا ہے کہ پر اپنے جام میں تجھ بن لہو تھا. تو مل ملا کر اگر آپ اس شعر کا مختصر سا مطلب سمجھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس پر چاہے آپ شراب ہی کیوں نہ پی رہے ہوں، جو کہ ظاہر ہے ایک شاعر کے نزدیک پینے والی چیز ہے، تو اس وقت اگر آپ کے قریب وہ لوگ نہ ہوں جنہیں آپ بہت پسند کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ شراب نہیں پی رہے ہیں، آپ خون پی رہے ہیں. مطلب یہ کہ شراب ایک بدمزہ بد ذائقہ چیز میں تبدیل ہو جاتی جس سے نشہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شاید ہم نے اس کی تشریح ایسی کر دی ہے کہ شعر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور رابطہ کیجیے. اس کا دوسرا شعر ہے: غلط تھا آپ سے غافل گزرنا، نہ سمجھے ہم کہ اس غالب میں تو تھا. غافل کا مطلب ہوتا ہے غفلت میں پڑے رہنا، فکر نہ کرنا، کسی چیز کا پتہ نہ ہونا، یا پتہ ہو بھی تو اس کی طرف سے لاپرواہی برتنا. اور قالب کہتے ہیں ڈھانچے کو، جو اسکیلٹن ہوتا ہے اس کو قالب کہتے ہیں. اور بے جان جسم کو بھی قالب کہتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر اس چیز کو قالب کہہ سکتے ہیں جس میں یا جس کے ذریعے کوئی اور چیز بنائی جائے. اب یہ شعر جو ہے یہ ہماری دانست میں، اور اساتذہ نے بھی یہ بات کہی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ایک سے منسوب ایک مشہور مقولہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اس سے اچھی مثال اور کوئی نہیں دی جا سکتی کہ جیسے بے جان جسم ہوتا ہے وہ قالب ہوتا ہے، اور ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جس کے ذریعے کوئی اور چیز بنائی جائے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی جسم وہ قالب ہے جس کے نمونے میں ہزاروں انسان بنتے ہیں، لیکن یہ قالب بے جان نہیں ہے، بلکہ دراصل نمونہ ہے اس ذات کا جو وجود مطلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر جسم کو خداوند تعالیٰ کی ذات کا مظہر نہ سمجھا جائے تو صرف یہ ایک ڈھانچہ ہے، یعنی بے جان ہے. تو یہ شعر اس معنوں میں بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اچھا ہے کہ ایک تو اس میں
حضرت علی سے منسوب ایک مقولے کو انہوں نے یوں سمجھ لیجئے کہ شعر میں نظم بند کر دیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انسان کو ایک طرح کی ہدایت بھی دے رہے ہیں، اور ہدایت یہ ہے یا راز یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس دل میں خدا نہیں بستا، جس جسم کے اندر خدا نہیں بستا، وہ جسم بالکل ایک قالب ہے، یعنی ایک ڈھانچہ ہے، اس میں روح نہیں ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خدا کو اپنے جسم میں بسا کر محسوس کرنا ہی اصل میں انسانیت ہے یا آدمیت ہے، ورنہ تو ایک خالی ڈھانچہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اس کی تخلیق جس نے کی ہے وہی دراصل اس کے جسم میں چل رہا ہے، بول رہا ہے، ہنس رہا ہے، اور وہ خداوند تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا شعر ہے، گلو آئینہ کیا خورشید و ماہ کیا، جدھر دیکھا تدھر تیرا ہی روح تھا۔ اس میں گل پھول کو کہتے ہیں، آئینہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، خورشید کہتے ہیں سورج کو، ماہ کہتے ہیں چاند کو۔ اس میں ایک لفظ دوسرے مصرے میں آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا کہ جدھر دیکھا تدھر تیرا ہی روح تھا۔ روح کہتے ہیں چہرے کو یا منہ کو۔ تدھر آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا، تدھر کا مطلب آپ آج کی زبان میں سمجھ لیجئے ادھر، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی میں نے جدھر دیکھا ادھر مجھے خدا کا جلوہ نظر آیا وغیرہ، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ تدھر کو ادھر کے معنوں میں لیجئے۔ ویسے تو اس شعر کے کئی معنی نکل سکتے ہیں، لیکن اس کے دو معنی بڑے ہمیں واضح دکھائی دیتے۔ ایک تو یہ کہ چاہے پھول ہو یا آئینہ ہو، چاند ہو، سورج ہو، یہ سب کہتے ہیں کہ تیرے چہرے کے پرتوں ہیں۔ اب یہ تیرے سے مراد یہاں پر جو ہم نے تیرے کا لفظ بولا ہے، اس کا مطلب ہے خداوند تعالیٰ، یعنی جتنی بھی خوبصورت اور حسین چیزیں ہیں، نہیں پھول ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یا کائنات میں آپ کو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کا سایہ ہے، یوں کہہ لیجئے آپ، اور ان کی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل میں تو یہ جتنے بھی ہمیں یہ مظاہر دکھائی دیتے ہیں، ان میں تیری ذات ہی جلوہ فرما ہے۔ اب اس شعر میں تھوڑا سا ایک تذکرہ ہوگا وحدت الشہود کا۔ اب بڑا ہمارے لیے مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی شعر کی ایسی تشریح کرنا چاہتے ہیں جس میں کسی ایسے مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہو جس سے ہمارے سننے والے واقف نہیں ہیں، تو وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اب یہ شعر ہے اصل میں وحدت الشہود، یعنی اس کے مضمون سے متعلق ہے۔ اب اگر ہم یہاں پر وحدت الشہود کو بیان کرنے بیٹھ جائیں گے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا، ہمارے بہت سارے دوست کسی اور طرف چلے جائیں گے اور اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، تو اس لیے اس کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا مطلب لے لیتے ہیں کہ گل اور آئینہ وغیرہ جو ہیں وہ پھول ہے، کچھ نہیں ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن آپ بڑے حیران ہوں گے کہ ایک پھول اگر ہمیں دکھائی دے رہا ہے یا چاند یا سورج ہمیں دکھائی دے رہے ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، یا اگر ان کا وجود ہے بھی تو شاعر کہتے ہیں کہ میرے لیے نہیں ہے۔ میرے لیے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں ہر طرف تجھے دیکھتا ہوں، صرف اور صرف تجھے دیکھتا ہوں، یعنی تیرے سوا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اب اگر آپ دوسری طرف سے مطلب لیں تو پھر مطلب وہیں آ کر نکلتا ہے کہ جو اللہ کو دیکھتا ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو کیوں اتنے غور سے اور اتنے اس سے دیکھے گا۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو انہوں نے مثال دی ہے، اس کے لیے صرف ان چار چیزوں کا ذکر کیوں کیا ہے، جبکہ کہنا یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، یا کہنا یہ ہے کہ ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے، تو ان چار چیزوں کو میر صاحب نے نمونے کے لیے کیوں استعمال کیا؟ اور ظاہر ہے کہ ان میں کوئی مناسبت بھی نہیں ہے۔ اب سورج کی پھول سے کیا مناسبت ہو سکتی؟ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاروں کی جو ایک چیز چاروں میں مشترک ہے وہ ہے روشنی۔
اب اس کی وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ جو پھول ہوتا ہے اس کو اکثر چراغ سے تشبیہ دیتے ہیں، اور آئینے کو بھی روشن کہتے ہیں، سورج اور چاند بھی روشن ہوتے ہیں، لیکن یہ مناسبت یہ کہ ان چاروں چیزوں کو اپنے محبوب کے چہرے سے یعنی مشابہت دیتے ہیں۔ گل یعنی معشوق کا استعارہ بھی ہو سکتا ہے، آئینہ خورشید ماں کی معشوق سے مناسبت ظاہر ہے۔ اب شعر کے مفہوم کا ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے، یعنی گل، آئینہ، خورشید اور ماں ایک طرح سے محبوب کے چہرے کا ہی حکم رکھتے ہیں، لیکن ہمارا معشوق جو ہے، خدا یا محبوب مجازی کچھ بھی کہہ لیجئے، ان سب سے الگ اور بہتر ہے۔ ہمارے لیے گل، آئینہ وغیرہ کا کوئی وجود نہیں ہے، یا ہم ان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو ہر طرف اپنا معشوق ہی دکھائی دیتا ہے، اور ہم اسی کا جلوہ دیکھتے رہتے ہیں۔ شعر میں بہت گہرائی ہے خواتین و حضرات، اس کو ہم جتنا بھی بیان کرتے چلے جائیں گے یہ بیان ہوتا چلا جائے گا، اور اگر اس کی بہت زیادہ تشریح ہم نے کرنے کی کوشش کی تو ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سے دوست الجھ کر رہ جائیں۔ تو مختصر معنی اس کے صرف یہ ہو سکتے ہیں، دو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ہم نے آپ کو بتا دیا، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ جو خدا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ہم انہیں بہت غور سے نہیں دیکھتے، کیونکہ ہم خدا کو دیکھتے ہیں، یعنی جو تیرا روح ہے، روح کا مطلب چہرہ ہوتا ہے، آپ کو بتایا، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز آپ اس میں یہ دیکھیے کہ انہوں نے ہر چیز کی جو مثال اپنے اس شعر میں دی ہے، تو اس کا جو پہلا مصرع ہے کہ گل و آئینہ کیا، خورشید و ماہ کیا، تو یہ سب روشنی کے استعارے ہیں، روشنی کے اشارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی نور ہے۔ تو اس لیے اس شعر کو بس یہیں تک رہنے دیجئے، اس پر ہم مزید بحث اس لیے نہیں کریں گے کہ پھر اس سے بہت سارا الجھاوا پیدا ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ شعر اتنا آ گیا ہوگا جتنا ہم نے آپ کو بتایا ہے، تو آپ اس کو بھی اگر کہیں پر لکھیں گے یا کسی جگہ آپ اس کو سنائیں گے، بتائیں گے، تو اتنا بھی آپ کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا۔ ابھی کو کبھو لکھا کرتے تھے۔ اس شعر میں ایک تھوڑا سا ایمبیگیوٹی ہے، ابہام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یعنی جو کبھو تھا استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ پہلے کبھی ہوا تھا، اب نہیں ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اب کس حال میں ہے، اور اب عشق کرنے کا دماغ کیوں نہیں رہا، یعنی عشق کرنے کا شوق کیوں نہیں رہا۔ دوسری بات یہ کہ دنیا ہمارے فسانے سے بھری ہوئی ہے، جیسے کہ آپ اس کا پہلا مصرع دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہے فسانے سے ہمارے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے بہت ہی ایک فخری انداز میں کہی ہے، لیکن دوسرا مصرع جب آپ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو اصل کیفیت ہے وہ تھوڑی سی غمگین ہے۔ دماغ عشق ہم کو بھی کبھو تھا، کا مطلب یہ ہے کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں تو ہمارے عشق کے جو قصے ہیں وہ ہر طرف مشہور ہیں، لیکن ہمیں کوئی نہیں جانتا، ہمارے عشق کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، یعنی اب ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہماری حیثیت ختم ہو چکی ہے۔ لیکن یہ بھی خیال آتا ہے کہ شاید یہ اشارہ ہے کہ دماغ عشق تو ہمیں کسی زمانے میں تھا اور آج تک اس کی شہرت ہے، اور اگر آج بھی ہم پھر ایک مرتبہ عشق کرنے کی طرف آ جائیں تو خدا جانے کون سا کارنامہ کر دیں گے۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ خیال ایک نئے افسوس کا، آنے والے افسوس کا پیش خیمہ ہے کہ افسوس اب ہم نے وہ طاقت ہی نہیں کہ دوبارہ عشق کا ارادہ کرنے۔ پھر یہ نہیں بتایا کہ ہمارے عشق میں وہ کیا خاص بات تھی جس کی بنا پر ہمارے عشق کے قصے ساری دنیا کو پتہ تھے۔ بہرحال عشق کا مطلب یعنی شعر کا مطلب بس کچھ یہی نکلتا ہے کہ اس میں ایک طرح سے اپنے گزرے ہوئے ماضی کا بھی تذکرہ ہے کہ بھئی جس زمانے میں اس زمانے میں جو محبتیں ہوتی تھیں ہماری وہ تو بہت ہی مشہور تھیں، ساری دنیا جانتی تھی کہ بھئی میر صاحب نے عشق کیا ہے، کیونکہ انہوں نے جہان کا ذکر اس کے اندر کیا ہے۔ لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے عشق کرنا چھوڑ دیا ہے، لیکن اس بات کا افسوس بھی ہے
کہ ہمارے تو قصے ساری دنیا میں مشہور تھے، ہم جیسا عاشق تو کوئی تھا ہی نہیں، اور ہم نے اب عشق کرنا چھوڑ دیا. تو ایک طرح سے یہ اعتراف ہے اس شعر کے اندر، لیکن ساتھ ہی اس کے اندر ایک چھپی ہوئی آرزو بھی ہے کہ ہم اگر اب بھی عشق کرنا شروع کر دیں تو سب سے بڑے عاشق ثابت ہو سکتے ہیں. آخری شعر ہے: نہ دیکھا میر آوارہ کو لیکن غبار ایک ناتواں سا کو بکو تھا. میر آوارہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہر جگہ پر گھومتا پھرتا رہا ہو. عاشق کے لیے کہا انہوں نے. غبار کہتے ہیں اکٹھی ہوئی بہت ہی باریک طے مٹی کی ہو اس کو. ناتواں کمزور کو کہتے ہیں. کو بکو کا مطلب ہوتا ہے گلی گلی، قریہ قریہ، یا کوئی ایسی جگہ پر جو کہ ہر جگہ پر ہو، موجود ہو، شہر با شہر بھی کہہ سکتے ہیں. کو بکو کا مطلب یہاں تو عموماً شاعر لیتے ہیں، تو اس لیے آپ بھی اس کو کو بکو سمجھ لیجئے کہ ہر جگہ گھومنا پھرنا. اب اس شعر میں کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے میر جیسے آوارہ کو دیکھا ہی نہیں جو اس وحشت میں غبار اڑاتا تھا اور ہر جگہ گھومتا پھرتا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ میر تو مٹ گیا، خاک ہو گیا، ختم ہو گیا، ہم اسے کہاں سے دیکھتے، لیکن اس کی خاک غبار بن کر ہر جگہ اڑتی پھرتی تھی، وہ ہم نے دیکھی. اب غبار کی ناتوانی، اب دیکھیے غبار کیسے ناتوان یا کمزور ہو سکتا ہے، کیونکہ میر نے وہ کہتے یہ ہے کہ عشق کو اتنا ناتوان کر دیا کہ اس کا غبار بھی ناتوان رہا، یعنی کمزور رہا. لیکن ناتواں سا پہ آپ ذرا غور کیجئے، اس کے اندر چھپے ہوئے معنی یہ ہے کہ غبار تو دراصل ناتوان نہیں تھا، کیونکہ اگر واقعی ناتوان ہوتا تو اس طرح جگہ جگہ نہ پھیلتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کہیں مٹی اڑ رہی ہو اور اس کی تعداد کم ہو، طے تھوڑی ہو، تو وہ جلدی ہوا میں میل کے غائب ہو جاتی. لیکن وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا غبار جو تھا وہ ناتوان نہیں تھا. اب غبار کیسے بنتا ہے؟ جب آدمی مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے، عشق میں مٹی میں مل جاتا ہے، تو وہ مٹی یا اس کا کچھ حصہ اڑتا ہے تو اس کو انہوں نے غبار کہا، اور عاشقوں یہ شاعروں نے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے. اچھا، اب یہ بات بھی ہے کہ اگر غبار کو دیکھ لیا تو جیسے میر کو دیکھ لیا، یا اگر میر کو دیکھا تو غبار کو دیکھا، دونوں ایک ہی چیز ہے. اب مزید یہ کہ غبار کو بکو اڑنے سے پتہ ہی چلتا ہے کہ بھئی وہ چیز جو مضطرب ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، وہ کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے. تو اڑنے کا مطلب یہ تھا کہ غبار بھی بہت پریشان تھا اور ادھر اڑتا پھر رہا تھا. اب آخری نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غبار شاید اس لیے ہر جگہ پھرتا تھا، کیا معلوم اس کو اس کے پردے میں میر کی جو گلی ہے اس تک وہ کبھی پہنچ جائے. تو اب اگر آپ غبار کو جتنا چاہیں اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، تو ایسا غبار یعنی کسی شخص کے گزر جانے کے بعد دیر تک نظر آئے. یعنی میر اس قدر تیز رفتار تھا کہ ہر جگہ جلدی سے گزر گیا، اور اب جو ہم اس کو ڈھونڈنے نکلے ہیں تو ہر جگہ اس کے گزرنے کے بعد ہی پہنچے، اور صرف ہلکا سا غبار ہی دیکھ سکتے ہیں، میر تو کب کا نکل گیا وغیرہ. تو شعر جو ہے اس میں اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں کافی لطافت ہے اور کافی سوچنے کا اور اس کے مزید معنی کرنے کا آپ کو کافی سارا مواد اس کے اندر ملتا ہے. تو ہم نے تو خیر جو تشریح کی سو کی، لیکن آپ ذرا یہ دیکھیے گا کہ انہوں نے نہ دیکھا میر آوارہ کو لیکن غبار ایک ناتماسا کو بکو تھا کا مطلب یہ کہ جو غبار تھا وہ بھی ناتماسا تھا، ہر جگہ گھوم رہا تھا، ہر گلی میں اپنے محبوب کو تلاش کر رہا تھا. لیکن پہلے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں اس کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غبار بھی عاشق کی طرح اتنا ناتما ہو چکا تھا کہ تھا تو وہ موجود، گلی گلی تھا، لیکن وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا. تو خواتین حضرات، یہ میر تقی میر کی غزل کے کچھ اشعار تھے اور ان کے کچھ معنی تھے. اگر آپ کو یہ پسند آئے ہوں تو اس چینل کو لائک سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر نہ آئے ہوں تو نہ کیجئے، صرف آپ اس غزل کا لطف لیجئے. آپ چاہتے ہیں آپ سے اجازت، پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.